ہوں آج کل کی طرح نہیں کہ چہرہ بھی کھلا ہے، ہاتھ بھی کھلے ہیں، پیر بھی کھلے ہیں اور ٹائٹ فٹنگ برقع پہن کر چھمک چھلو کی طرح چلتی پھرتی نظر آ رہی ہو۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج کل بہت ساری مسلمان عورتیں جو نماز روزہ دینی اعمال وغیرہ میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ تو لیتی ہیں مگر پردہ نہیں کرتی بلکہ بن سنور کر باہر نکلتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جہاں آج کل گلی کوچوں میں، بازاروں میں، کالجوں میں، دفتروں میں بے پردگی کا جو طوفان برپا ہے اور یہود و نصارہ اور غیروں کی تقلید اور فالوئنگ میں ہماری بہو بیٹیاں جس طرح بن ٹھن کر بے حجابانہ گھوم پھر رہی ہیں، قرآن کریم نے اس کو جاہلیت کا تبرج فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ تم اپنی گھروں میں ٹہری رہا کرو، اپنی گھروں کی چار دیواریوں کو پکڑی رہا کرو اور زمانے جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر نہ پھرا کرو، بے پردگی کے ساتھ نہ پھرا کرو۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، جو عورت اپنے گھر کے سوا دوسری کسی جگہ بے پردہ ہوئی یعنی پردہ نہیں کیا تو اس نے اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان جو پردہ حائل تھا اس کو چاک کر دیا، اس کو پھاڑ دیا۔ عورت کے سر کا ایک بال بھی ستر ہے، چھپانے کی چیز ہے، اور نامحرموں کے سامنے ستر کھولنا شرعاً حرام اور طبعاً بے غیرتی کی بات ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھنے والے اور دکھانے والی پر اللہ کی لعنت ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، پردے میں رہنے کی چیز ہے، چنانچہ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو طاق میں رکھتا ہے، یعنی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسے گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے، آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو قسمیں جہنمی ہیں، یعنی دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، میں نے انہیں نہیں دیکھا، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں ہوں گے، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ایک قسم کچھ مردوں کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، یعنی جیسے گائے کی دم ہوتی ہے ویسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ ان سے ظلم کرنے والے پولیس والے بھی مراد ہو سکتے ہیں، جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے اور وہ مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، ان سے وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، خود غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی، اس کو حدیث میں کہا مائلات ممیلات۔ آگے فرمایا رؤوسہن کاسمنۃ البخت کہ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان جیسے اونچے اونچے ہوں گے۔ یہ دونوں یعنی یہ دو قسم کے لوگ نہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی جنت کی خوشبو تک سونگھ پائیں گے۔ تو اس حدیث میں بہت سخت سزا اور بہت بڑی وعید بے پردہ عورتوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ مسلمان خواتین کو، خاص طور سے نوجوان لڑکیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں، جس اللہ پر ہمارا ایمان ہے اور جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، انہوں نے بے پردگی کے بارے میں کتنے سخت احکامات نافذ کیے ہیں۔ بے پردگی کے کچھ نقصانات جو علماء نے لکھے ہیں اس وقت میں نمبر وار آپ کو سناؤں گا، اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ بے پردگی سے بچنے میں آسانی ہو سکے۔ نمبر 1،
بے پردگی اللہ سے بغاوت ہے۔ نمبر 2، بے پردگی جہالت اور مغربی تہذیب کی تقلید ہے، یورپین کنٹریز کی فالوئنگ ہے۔ نمبر 3، بے پردہ عورت کا تہمت سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، عورت کا بے پردہ ہونا شرم و حیا کی کمی کی دلیل ہے۔ نمبر 5، بے پردہ عورت لوگوں کی بری نظر کا نشانہ بنتی ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ بے پردہ عورت لوگوں کی بری نظر کا نشانہ بنتی ہے۔ نمبر 6، بدنظری کے زہریلے تیر عورت کے جسم اور روح کو چھلی کر دیتے ہیں اور کئی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ نمبر 7، بے پردہ عورت اللہ کی غیرت کو للکارنے والی ہوتی ہے۔ نمبر 8، بے پردہ عورت شوہر کی حقیقی محبت سے محروم رہتی ہے، سچی محبت سے محروم رہتی ہے۔ نمبر 9، بے پردہ عورت شیطان کے جال کا آسانی سے شکار ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، بے پردہ عورت باہر نکلتی ہے تو شیطانی عملہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ نمبر 11، بے پردہ عورت نئی بیماریوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، یعنی اسے نئی بیماریاں پکڑ لیتی ہیں۔ نمبر 12، بے پردہ عورت ہر وقت اللہ کی ناراضگی میں ہوتی ہے۔ نمبر 13، بے پردہ عورت پورے معاشرے اور ماحول کو خراب کرنے میں برابر کی شریک اور حصے دار ہوتی ہے۔ نمبر 14، بے پردہ عورت ہر کسی بھی وقت کوئی بھی اس پر تہمت لگانے کی جسارت کر سکتا ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی اس پر تہمت لگا سکتا ہے۔ نمبر 15، بے پردہ عورت اپنے والد، اپنے شوہر، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے لیے باعث شرم ہوتی ہے۔ نمبر 16، بے پردہ عورت کے تمام نیک اعمال بھی مشکوک ہوتے ہیں، قبول ہوں یا نہ ہوں، شک میں اس کے اعمال پڑ جاتے ہیں۔ آخری بات، بے پردگی کی وجہ سے دینی اور دنیاوی نقصانات رات دن ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ خوش بختی یہ ہے، خوش قسمتی یہ ہے کہ خود دوسروں کے لیے عبرت بننے کے بجائے دوسروں سے عبرت حاصل کر کے پردے کا اہتمام کر لیا جائے اور شرعی پردے کا اہتمام کر لیا جائے۔ اس میں چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہو، ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے ہوں، پیر بھی ڈھکے ہوئے ہوں۔ آج کل کی طرح نہیں کہ چہرہ بھی کھلا ہے، ہاتھ بھی کھلے ہیں، پیر بھی کھلے ہیں اور ٹائٹ فٹنگ برقع پہن کر چھمک چھلو کی طرح چلتی پھرتی نظر آ رہی ہو، اس کو برقع نہیں کہتے۔ اگر واقعتاً اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے تو مسلمان خواتین کو چاہیے کہ شرعی پردے کا اہتمام کریں، دوسروں کو عبرت کا نشان بننے سے پہلے دوسروں سے عبرت حاصل کر لیں۔ یہ کام کی باتیں ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں اور پردے کی زندگی گزارنے کا اہتمام کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔